نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، قربانی کے دنوں میں ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے کہ میت کی طرف سے یا دوسرے کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بعض لوگوں کی طرف سے اس کا انکار کیا جاتا ہے اور ان سے سن کر ہمارے لوگ بھی یہ سوالات پوچھتے ہیں اور وہ بھی شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آیا میت کی طرف سے یا کسی دوسرے کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا درست ہے یا نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میت کے لیے یا کسی اور کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا یا قربانی کے جانور میں حصہ رکھنا یہ بلا شک اور شبہ جائز ہے۔ اس کے بارے میں دلائل صحیح مسلم کتاب الاضاحی کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا لانے کا حکم دیا تو وہ دمبا لایا گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کو لٹھایا اور اس کو ذبح کرنے لگے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد ثم ضحی بہ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کو ذبح کرتا ہوں کہ اللہ آپ اس کو محمد اور آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول فرما دے، اور پھر اس کو ذبح کر دیا۔ ابھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام امت کی طرف سے اس مینڈے کی قربانی دے دی۔ امت کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی تفریق نہیں کی کہ وہ زندہ ہو یا مرے ہوئے ہو، دنیا سے چل بسے ہو، تمام کی طرف سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کی ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دوسرے کی طرف سے دوسرے کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا درست ہے، چاہے وہ دوسرا زندہ ہو یا دوسرا فوت ہو چکا ہو۔ دوسری دلیل حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو مسند احمد، ترمذی وغیرہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 دمبے ذبح کر دیے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا دمبا جب انہوں نے ذبح کیا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا، اللہم منک ولک ومن محمد لک، اللہم منک ولک ومن محمد لک، کہ اللہ یہ قربانی، یہ جو میں دمبا ذبح کر رہا ہوں یہ آپ کی رضا کے لیے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی رضا کے لیے ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دوسرا دمبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دوسرے کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا درست ہے۔ اس پر بعض ساتھی یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، لہٰذا وہ تو اس لیے کرتے تھے۔ تو بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگرچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت کر دی تھی لیکن پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو قربانی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایصال ثواب کے لیے نفلی ہی قربانی تھی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے وجوبی قربانی نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے دوسرے کی ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری دلیل علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میت کی طرف سے بلا اختلاف حج اور صدقہ دینا درست ہے، یعنی دوسرے کی ایصال ثواب کے لیے جب حج کرنا درست ہے، صدقہ دینا درست ہے، تو قربانی کرنا بھی درست ہوگا۔ گویا کہ انہوں نے قیاس فرمایا ہے، اور گویا کہ یہ قیاس ہے کہ جب حج انسان دوسرے کے ایصال ثواب کے لیے کر سکتا ہے، جب صدقہ دے سکتا ہے دوسرے کے ایصال ثواب کے لیے، جب کوئی اور عبادت دوسرے کے ایصال ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے تو قربانی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ دونوں میں فرق کیا ہے اور دونوں میں مابین فرق کیا چیز ہے؟ تو
تو اس تمام دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے کی طرف سے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو ایصالی ثواب کے لیے قربانی کرنا درست ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت شروع۔